السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. اور ہمارے ساتھ ایز یوزول کھلاڑی صاحب اور پروفیسر صاحب بھی اویلیبل ہیں. تو السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام. اور السلام علیکم ٹو کھلاڑی صاحب. وعلیکم. I hope everyone is doing well. یس آف کورس دے آر ڈوئنگ ویل. اور آج کا زبردست میچ دیکھنے کے بعد جو میکسویل کی پرفارمنس تھی انبیلیویبل. لیکن ساتھ ساتھ میں اتنا بھی کہہ دوں کہ افغانستان کے مطلب ان کی بالنگ بھی اچھی تھی شروع میں, کافی شروع میں بڑی اچھی بالنگ کر رہے تھے وہ لوگ, لیکن میکسویل آ کے انہوں نے پوری کی پوری بازی پلٹ دی. تو پروفیسر صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ جناب میں تو اس پہ اپنا تبصرہ ضرور کروں گا, کیونکہ جب ان کا میچ شروع ہوا تو سب سے پہلے تو افغانستان نے ٹاس جیت کر جب بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو سبھی کہہ رہے تھے کہ غلط فیصلہ کیا ہے, کیونکہ افغانستان اس وقت چیز میں بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن جب انہوں نے بیٹنگ کی تو دے جسٹ کیپٹ دیئر نروز اسٹرانگ, اور انہوں نے شروع میں بہت ہی سلو کھیلا. گرباز نے بڑی ان یوزل اننگ کھیلی اور آؤٹ بھی جلدی ہو گئے. بڑا کاشیس قسم کی ایفرٹس تھی اس کی. 25 میں صرف میرا خیال ہے 21 بنائے اس نے. اور ساتھ میں پھر رحمت شاہ آیا, وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گیا 30 بنا کے. اور اسی طرح ان کے کھلاڑی جلدی آؤٹ ہوتے رہے, لیکن زادران نے اس بار حیران کر دیا. 129 سکور انہوں نے کیا. تو سب نے یہ سمجھ لیا کہ جب افغانستان 291 پہ پہنچا, جس کا بالکل امکان نہیں تھا, اور جس میں راشد خان اور نبی کو میں ضرور کریڈٹ دوں گا اس کا, جب وہ 291 پہ پہنچے تو سب کہہ رہے تھے کہ 280 پلس سکور کبھی چیز نہیں ہوا, اور اب آسٹریلیا کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ یہ چیز ہوگا. اور ایون گوگل بھی آسٹریلیا کے وننگ چانسز کو 20% سے بلو دکھا رہے تھے. تو جب یہ اننگ بریک ہوئی تو اس وقت ایک اور بات بھی بریک ہوئی کہ آج افغانستان کے ساتھ تقریباً 1-2 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ سچن ٹنڈولکر نے میٹنگ کی ہے, اور اس نے ان کو کافی ٹپس دیے ہیں کہ آسٹریلیا کو کیسے قابو کرنا ہے. اور سبھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت ٹنڈولکر کے وہ جو ٹپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور جب آسٹریلیا کی 7 وکٹس گری 90 کے سکور پہ, 91 کے سکور پہ, تو سب سمجھ گئے کہ وہ کرزما جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور ٹنڈولکر بھی ڈیفینیٹلی بہت لمبی کوئی اسپیچ تیار کر رہا تھا کہ اب میں آگے کیا بات کروں گا, لیکن قدرت کا کھیل اور وہی پاکستان کی سپورٹ, اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو راستہ ملنا ہے, تو بس کیا ہوا کہ وہ نظام کام کر گیا. اور میکسویل ہمارے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا, اور اس نے وہ شاٹس لگائیں, اور وہ انبیلیویبل کھلاڑی صاحب بیچارے انتظار کریں اس وقت کا. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میکسویل نے جو کام کیا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا, اور میں وٹنس کرتا ہوں کہ میری لائف کی, کھلاڑی بھی بات کریں, میری لائف کی یہ ایک یادگار اننگ تھی جس کو میں نے بہت انجوائے کیا. نو ڈاؤٹ. کھلاڑی صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل, میں ایگری کرتا ہوں. یہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ صرف ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے بندے نے مطلب تھوڑا ہائی ہو, ٹھیک ہے, اور ایک یا آپ دیکھ رہے ہو, یا آپ ایک فینٹیسی میں ہو کہ یار کرکٹ دیکھ کے آپ ویسی سوچ رہے ہو کہ یار مطلب میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان کی طرف سے, اور میں آیا ہوں اور میں چھکے پہ چھکا, میں سنگل, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ سنگل, میں چھکے پہ چھکا, چھکے پہ چھکا, چوکا چھکا, چوکا چھکا. وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک ڈریم, جو ایک مطلب جو پاسبل ہی نہیں ہوتا, آج وہ دیکھنے کو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ کیا, یہ تو ویسے ہی ہے. جب اس کا دل کیا چھکا لگایا, جب اس کا دل کیا اس نے چوکا لگایا, اور مطلب ایسے کہ بالکل انسٹاپیبل. تو دس واز آئی تھنک unbelievable. Salute to him. Is a phenomenal cricketer. Like not just that, the way he was playing is like he was playing against small kids basically. مجھے ایک اور بات بہت پسند ہے کہ ان کے ڈریسنگ روم میں لکھا ہوا تھا کہ I can do it and I will do it, right. تو ان ایک ہوتا ہے نا کہ ایک یہ جو کرکٹ ہے اس میں مطلب نروس کا بہت مائنڈ بہت is like a mind game as well. Exactly. تو he didn't give up. He really played very hard, or he believed in himself. So that's really good. I mean, we should learn from that sort of attitude in general in life. اس کے علاوہ کوئی رائے دینا چاہیں گے آپ اپنا پروفیسر صاحب, جو آج کا جو میچ تھا بٹوین آسٹریلیا اینڈ افغانستان؟ میری رائے تو obviously ابھی تو میں نے میکسویل کی بات کی ہے, اٹ واز اے میکسی شو, تو آج کے دن تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو ہی سارا ٹریبیوٹ ہونا چاہیے, اور آج کا شو اسی کے نام ہے. لیکن ایک بات اور میں کروں گا کہ افغانستان کی جو ایفرٹس ہے اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. افغانستان اب کوئی چھوٹی ٹیم نہیں رہی.
जैसे कि आप देखें कि जिम्बाब्वे कितने सालों से खेल रहा है, इवन अगर हमारे ऑडियंस बुरा ना माने तो बांग्लादेश कितने अरसे से खेल रहा है, लेकिन वो उस मुकाम को अभी तक नहीं पहुंचे जहां पे इतने थोड़े से अरसे में अफगानिस्तान पहुंच गया है। तो डेडिकेशन अफगानिस्तान उनकी, इस वक्त मेहनत मेरा उनकी। ख्याल है कि बहुत ही खतरनाक टीम बन के सामने आ गया है, और अब इसे छोटी टीम कोई भी नहीं समझेगा, और अब उसकी जीत को कोई अपसेट भी नहीं कहेगा। मैं अफगानिस्तान को भी बराबर का क्रेडिट दूंगा। बेशक वो बिल्कुल नई टीम है, लेकिन वो बहुत बड़ी टीम बनने वाली है। उनकी बॉलिंग देखिए, उनकी बैटिंग में जो पाकिस्तान के मैच के बाद एक ठहराव आया है, लोग तो उनको T20 की टीम कहते थे, लेकिन अब एग्जैक्टली। उनके मैचेस में, उनकी गेम में, जो उनकी बैटिंग में जो ठहराव आया है, उनका कैप्टन कितना अच्छा खेलता है और वो प्लान करके आगे जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अजय जडेजा उनके कोच हैं, वो उनको समझाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो समझाते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनको फॉलो किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे एंड ही आई है। रियली आई एम वेरी हैप्पी विद दैट टीम एज वेल। अपना खिलाड़ी साहब, जो नबी की परफॉर्मेंस है, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? बिकॉज मतलब वो तकरीबन हर एक मैच में वो बस 12-11-10 स्कोर बनाता है, एंड दैट्स इट। और उसकी जो बॉलिंग भी है थोड़ी बस एवरेज ही है, तो मतलब कि वाई, कि वो क्यों इस टीम में है, अफगानिस्तान की टीम में, और आई एज भी थिंक इज काफी जस्ट ज्यादा। बेस्ड ऑन सीनियरिटी। देखें अभी मेरे ख्याल में वो शायद रिटायर होना चाहेगा, लेकिन जैसे जैसे नए बंदे आएंगे तो ये लोग मेरे ख्याल में ये हो गया, और आई थिंक या ही विल वो फिर मेरे ख्याल में ज़रा पीछे हट जाएगा। उसमें अब वो बात नहीं है, मेरे ख्याल में बूढ़ा हो गया है। और राशिद खान की भी अब आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग, और वो ठीक है, मतलब उसने आज बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है बैटिंग की। तो मेरे ख्याल में ये जो जनरेशन है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये हट रहे हैं, लेकिन दे आर जस्ट वेटिंग फॉर न्यू प्लेयर्स। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप ये इनकी देखें ना, जितने भी ये प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान की टीम के, तो 70% तो ये सारे पेशावर से मतलब पेशावर के लोग हैं, जो कि अच्छा। मतलब ये है कि वहीं पे ये लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, ये कयूम स्टेडियम पेशावर में और इसके इर्द गिर्द। तो यहीं से ये लोग उठे हैं और इनको चांस नहीं मिला, तो ये फिर अब आप ये समझें कि अफगानिस्तान क्रिकेट फ्रेंचाइज के लिए ये लोग खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे अभी और भी प्लेयर्स आएंगे, और मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से बिल्कुल ये मैं एग्री करता हूँ कि coming years there will be two teams which will be very very good. उसमें एक अफगानिस्तान और एक नीदरलैंड की टीम। ये जो है ये इन टीमों को हराना, ये अब मतलब ये है कि आप ये समझें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हो गई या फिर ये जो वर्ल्ड कप हो गया, ये अब इसमें ये रेगुलर ये बड़ी टीमें मतलब इनकी एंट्री आने वाली है बाकायदा। हाँ। अच्छा जी, तो देखते हैं आज का पॉइंट टेबल कैसा बनता है। आज के मुताबिक इस वक्त पॉइंट टेबल के को हम देखते हैं, तो उसमें इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है, नो डाउट, और साउथ अफ्रीका सेकंड पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे, न्यूजीलैंड फोर्थ पे, और पाकिस्तान फिफ्थ पे, और अफगानिस्तान छठे नंबर पर है। तो पॉइंट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया 16 पॉइंट्स, साउथ अफ्रीका 12 पॉइंट्स आफ्टर 8 मैचेस, और ऑस्ट्रेलिया भी आफ्टर 8 मैचेस 12 पॉइंट्स, और न्यूजीलैंड आफ्टर 8 मैच 8 पॉइंट, और पाकिस्तान आफ्टर 8 मैचेस 8 पॉइंट्स। तो अपना प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान का अब कैसे चांसेस बन रहा है सेमीफाइनल में जाने के लिए आफ्टर अफगानिस्तान लूजिंग? एक और चीज आप बताना भूल गए, आप एक और बात बताना भूल गए, जो टॉप 3 टीम है उनके साथ क्यों लिखा है, मींस के तीनों क्वालिफाई कर गई हैं। अब सिर्फ एक टीम का रह गया है कि वो क्वालिफाई करेगी, उसमें से अफगानिस्तान आज दौड़ में से बाहर निकल गई है। अब सिर्फ 2 टीम रह गई है मैदान में, एक रह गई न्यूजीलैंड और एक रह गया पाकिस्तान। इनमें से एक टीम को आना है, और मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर साहब, जी अभी अफगानिस्तान का गेम रहता है साउथ अफ्रीका के साथ, तो दे हैव द लास्ट मैच जी वो है, लेकिन वो -0.3 से ज्यादा वो नीचे चले गए हैं, तो अब उनके आने का चांस बहुत कम रह गया है, क्योंकि उनको 100 रन से ज्यादा से उनको हराना होगा, और वो मुझे नहीं लगता कि तो बेसिकली जो पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड टीम में चांस लगता है। इसका मतलब है कि बहुत डिमोरलाइज हो गए हैं, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। चले कोई नहीं, लेकिन बल मैं तो अपनी राय दूंगा कि मैं अपनी राय दूंगा, मेरी राय के मुताबिक अफगानिस्तान आज आउट हो गया, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से एक टीम आएगी। जो फोर्थ पोजीशन है बेसिकली, तो उसके अब मुकाबले में अब सिर्फ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान रह गए बेसिकली, दैट्स व्हाट यू सेइंग।
ہاں، اور نیوزی لینڈ کا جو مقابلہ ہے سری لنکا سے اس میں بارش کا امکان ہے، اور اگر وہاں بارش ہو گئی تو نیوزی لینڈ کا 1 پوائنٹ لوز کرے گا اور پاکستان کو پھر صرف انگلینڈ سے جیتنا ہوگا. لیکن اگر نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان کو ٹارگٹ ملے گا کہ کتنے رن سے یا کتنے اوور پہلے آپ کو ہرانا ہے انگلینڈ کو. لیکن انگلینڈ کو بھی آپ جانتے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں اور وہ تو ون آف دا فیورٹس تھے، تو کوئی پتہ نہیں کہ آخر میں وہ بھی اپنی جیت لگا کے پاکستان کو آؤٹ ہی کر دیں. لیکن جس طرح کام چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ہی وہ چوتھی ٹیم ہوگا اور انڈیا کے ساتھ کھیلے گا وہ سیمی فائنل اور انڈیا کو ہرائے گا وہ. ٹھیک ہے کھلاڑی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کے چانسز بنتے جا رہے ہیں اب اس؟ لاجیکلی تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ کوئی میریکل جیسے کہ بارش وغیرہ یہ آپ ہو سکتا ہے بالکل، کہ وہاں پہ نیوزی لینڈ کو کے میچ میں بارش ہو جائے اور یہ لوگ صرف جیت جائیں، تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ مطلب افغانستان میرے خیال میں ابھی ان کا اگر وہ ساؤتھ افریقہ سے جیت جاتے ہیں تو ان کے بھی پھر 10 پوائنٹس ہوں گے، اور پھر بیسڈ آن اوور آل جو مطلب ہوگا تو ہاں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر انگلینڈ اگر فرض کریں اگر انگلینڈ جیت جاتا ہے پاکستان سے اور نیوزی لینڈ کا بارش کی وجہ سے، تو پھر آٹومیٹکلی افغانستان کوالیفائی کر لے گا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ جو 3 ٹیمیں ہیں اس وقت، افغانستان، پاکستان اور نیوزی لینڈ، تو سب کی آنکھیں اسی پہ انہوں نے گاڑی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. بیفور یو گو فارورڈ تو میں ایک بات کر دوں کہ ابھی کھلاڑی بتا رہا تھا کہ 2 ٹیمیں ہیں جو نظر آئیں گی فیوچر میں، نیدرلینڈز اور افغانستان. لیکن ایک اور ٹیم کو آپ بھول گئے، میرا خیال ہے نیپال بھی اب آنے والی ہے، کیونکہ نیپال نے بھی لاسٹ ویک کوالیفائی کیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب اس کے پاس بھی بڑے میچور اور بڑے اچھے کھلاڑی ہیں ان کے. اچھا جی، تو ہم چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف اس پوڈ کاسٹ کے لیے. کھلاڑی صاحب، آپ کے خیال سے انڈیا فائنل جیتے گا؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا جیت جائے گا، کیونکہ جو دیکھیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کرکٹ ہے یہ بہت انپریڈکٹیبل گیم ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ لاسٹ بال تک، جیسے کہ آج آسٹریلیا نے دکھایا ہے کہ وہ افغانستان ون کر رہی تھی اور پھر یکدم ہی میکسویل نے 5 پلٹ دیا. تو میرے خیال میں جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے کنسسٹنسی. وہ لوگ سٹارٹ سے پہلے میچ سے لے کے ابھی تک وہ لوگ ہر شعبے میں، وہ بالنگ ہو، فیلڈنگ ہو، بیٹنگ ہو، وہ لوگ دے آر جسٹ لائک آن اے نیکسٹ لیول. آج کی جو آسٹریلین ٹیم تھی بیسکلی وہ جب افریدی تھا پاکستان کی ٹیم میں، یہ وہ والا بیسکلی دکھ رہا تھا مجھے. ہاں بس یہ بس ایک مے بی اٹس اے ون آف، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بس باٹم لائن یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ انڈیا یہ ورلڈ کپ جیتے گا. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ان کو ہرانا جو ہے نا وہ ہاں اٹس اے بگ کوسچن مارک. لیکن پروفیسر صاحب، آپ نے تو پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ انڈیا ایک میچ ہارے گا، اور وہ یا سیمی فائنل میں ہوگا یا فائنل میں ہوگا. آر یو اسٹل آپ ابھی تک اپنی بات پر کھڑے ہو؟ آپ بار بار وہی والی بات کر کے میرے جذبات کو اشتعال نہ دلائیں. میں کنفرم ہوں کہ انڈیا فائنل کھیلے گا، کیا پہنچے گا بھی نہیں، اور اگر پہنچ گیا اور آسٹریلیا کے ساتھ آ گیا تو پھر تو فائنل نہیں جیتے گا. لیکن ویسے میرا خیال ہے کہ وہ سیمی فائنل ہارے گا، میں اس پہ قائم ہوں. ایک چیز انڈیا کو جو سپورٹ کرتی ہے نا، جیسے کہ کھلاڑی بتا رہا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ ہے، بیٹنگ ہے، فیلڈنگ ہے، انہوں نے 2 چیزیں بھول گئے. ان کے پاس امپائر بھی ہیں انڈیا کے پاس، اور بال بھی وہ اپنی مرضی کی یوز کرتے ہیں، اسپیشل ان کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے. تو وہ ظاہر نہیں ہار سکتے ان چیزوں کی موجودگی میں. دنیا کے بیسٹ بالر سے بال ٹرن نہیں ہو رہی، اور انڈیا جیسے ہی آتا ہے تو ان کی بالیں ایسے ٹرن ہوتی ہیں جیسے جادو ہو گیا ہو. تو مجھے تو ان کی بال پہ بھی شک ہے، اور لیکن کیا سپر وہ بال وہ بال یوز جو کرتے ہیں، اور نہیں لیکن جو دوسری ٹیمیں، کیا وہ بال وہ خود نہیں دیکھ پا رہی ہیں جو دوسری ٹیمیں اس کا کھیل رہی ہیں؟ فار ایگزامپل انڈیا کی جو پاور ہے نا آئی پی ایل کی، اس کی وجہ سے کوئی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، سب کی آنکھیں بند ہیں، سب نے آئی پی ایل کھیلنا ہے، وہاں سے اربوں روپے کمانے. تو اس وقت انڈیا کو جیتنے دیں، جیسے کہ نواز شریف نے الیکشن جیتنا ہے ایسے انڈیا نے یہ ورلڈ کپ جیتنا ہے. وہ جیت مل سکتی ہے انڈیا کو، لیکن اگر وہ گیم کرے گا تو نہیں. چلے اس بات پہ پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ واچنگ اس، اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں اس چینل کو. اور آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ، ہماری طرف سے اللہ حافظ.